کمیشن ہمیں بتائے گا کہ کون کس کا ایجنٹ ہے، کون کس کا مقصد ہے. یہ مسئلہ کوئی سڑک پہ حل نہیں ہوگا. اور اس لیے جو دوسرے والا فیز ہے اس میں زیادہ اہم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن دن رات محنت کریں، دن رات محنت کر کے آپ نے پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے. میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو راستہ ہم نے پکڑا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کسی اور کو آزاد کشمیر حکومت سنبھالنے کا موقع ملا، جو مستقبل نظر آ رہا ہے میرا آزاد کشمیر کے لیے، وہ بہت پریشان کن ہے. آپ نے دگنی محنت کرنا ہے، دگنی محنت کرنا ہے، اور ان کی جو دھاندلی کے کوششیں ہیں ان کو ناکام کرنے ہیں. دگنی محنت کرنا ہے اور ہمیں بھاری اکثریت دلوانا ہے، اور قائل کرے، ہر کسی کو قائل کرے کہ ان کو ووٹ ڈالنا ہے. میں جانتا ہوں مایوسی ہے، اور ان کا یہ پلان ہے، یہ چاہتے ہیں، جو زور زبردستی اور چور دروازے سے حکومت بنانا چاہتے ہیں، گولیاں چلا کے حکومتیں چلانا چاہتے ہیں، لاشیں گرا کے اپنے حکومت بنانا چاہتے ہیں. ان کا یہ پلان ہے. آپ سمجھیں، ان کا یہ پہلے سے پلان تھا کہ دباؤ آزاد کشمیر کو، خوف پھیلاؤ آزاد کشمیر میں، مایوسی پھیلائے آزاد کشمیر میں، بوائیکاٹ کروائے آزاد کشمیر میں، تاکہ لوگوں کا تعداد کم ہو. اور جتنے لوگوں کا تعداد کم ہوگا اتنا آسان ہی ہوگا ان کو دھاندلی کرنے کے لیے، اتنا آسان ہوگا ان کو زور زبردستی اپنا حکومت بنانے کے لیے. تو آپ نے دگنی کام کرنا ہے، دگنی محنت کرنا ہے، اور یہ زور دینا ہے. جو میرے پی ٹی آئی کے دوست بوائیکاٹ کا جو آپ کے ساتھ گیم کھیلا ہے، ان کا سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوائیکاٹ کر کے اپنا پارٹی کا فلاح، یہ سب سے بڑا سازش. قومی جو پی ٹی آئی کا قیادت ہے اور مقامی جو پی ٹی آئی کا قیادت ہے، انہوں نے جیسے اپنا قائدین کو دھوکہ دیا، تاریخ میں کسی سیاسی جماعت نے ایسے دھوکہ نہیں دیا. ان کو بھی ایک طرف سے بوائیکاٹ پہ لگا کے، اور یہاں پھر آدھا ٹیٹر آدھا بٹیر کا جو آپ کے سامنے امیدوار لگا دیا ہے. بوائیکاٹ نہیں، آئے ووٹ ڈالو، اور ووٹ ڈالنا ہے تو ایسے جماعت میں ووٹ ڈالو، ایسے امیدوار کے ووٹ ڈالو. کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ تو پاکستان پیپلز پارٹی والے ہو، تم پی ٹی آئی والے ہو، تم نون لیگ والے ہو، تم جیک شیک والے ہو. میرے امیدوار دیکھے گا تو صرف یہ دیکھے گا کہ آپ کشمیر کا شہری ہو، آپ اس علاقے کے رہنے والے ہو، اور اسی انداز میں آپ کا تحفظ کرے. اب دگنی محنت کرے. ضرور یہ حالات دیکھ کے پونچھ میں اور جو تقریریں ہو رہے ہیں اس سٹیج سے پاکستان کے خلاف، افسوسناک شرمناک تقریر، وہ دیکھ کے دوسری طرف جو حالات ہے وہ دیکھ کے لوگ مایوس ہوں گے. اور اگر کوئی کہے گا کہ بوائیکاٹ کرے، وہ شاید سمجھے کہ اس سے بہتر ہے کہ ایک طرف دھاندلی ہوتا ہے، دوسری طرف ہمارے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو رہا ہے، تو شاید کچھ لوگ یہ غلط فیصلہ کرے کہ وہ گھر بیٹھے، وہ ووٹ نہ ڈالے. آپ یہ غلطی نہ کرو. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا، اور آج تک اس کا توبہ کر رہے ہو. آج پارٹی کا توبہ، اگر ہم یہ نہیں کرتے، اگر پیپلز پارٹی 1985 میں بوائیکاٹ نہیں کرتا تو 3 دفعہ یہ شخص وزیر اعظم نہیں بنتا، 4تھی دفعہ یہ شخص اب کا وزیر اعظم نہیں بنتا. یہ غلطی نہ کرو. بوائیکاٹ کے کرنے والوں کے پاس پہنچو اور سمجھاؤ کہ اگر آپ نے اپنے حق لینا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے. کسی نے نہیں کہا کہ آپ کے ساتھ کہ دنیا نے انصاف کرنا ہے، آپ نے جدوجہد کرنا ہے، اپنا حق چھیننا ہے، اور ایک ہی طریقہ ہے، سڑک پہ جا کے بیٹھ کے شور لگا کے. آپ کو حق نہیں ملنا. اگر آپ کو حق حکمیت چاہیے، اگر آپ کو حق ملکیت چاہیے، اگر آپ کو حق روزگار چاہیے، اگر آپ سمجھتے ہو کہ کشمیر کا فیصلہ صرف اور صرف کشمیر نے کرنا ہے، تو 2 اگست کو تیر پر مور لگانا ہے.
اس سے پہلے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ 30 جولائی کو مظفر آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہونا جا رہا ہے. آپ نے نہ صرف خود آنا ہے, آپ نے سب کو ساتھ لے کر آنا ہے. ساتھ کا مطلب میں سٹیج پہ شاید کوئی ہو جو پاکستان سے ہو, میدان میں صرف اور صرف کشمیر میں کے رہنے والے ہوں گے, اور ہم نے پیغام پہنچانا ہے. ایک پیغام یہ کہ کشمیر کے عوام کبھی اپنے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے. ہمارا نعرہ ہوگا کہ کشمیر پہ ڈاکہ نامنظور, کشمیر پہ ڈاکہ انشاءاللہ تعالی ہمارا جدوجہد جاری رہے گا. آپ کا جو حق چھینا گیا ہے میر پور میں, وہ بھی میں آپ کو حق دلواؤں گا انشاءاللہ تعالی. آپ تو ان کے حرکتیں پہچان چکے ہیں, اب 2 اگست پہ ہم ان کو جان چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی جو مظفر آباد میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, ہم کسی کو اپنا ووٹ چوری نہیں کرنے دیں. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں. ہمارا کیس ہی یہ ہے, ہمارا کیس ہی یہ ہے کہ ہم صاف شفاف پرامن طریقے سے سسٹم میں رہ کے ووٹ ڈال کے ہی آنا چاہتے ہیں. لیکن کیا میں یہ برداشت کروں کہ میرے کارکنوں کو شہید کیا جائے نون لیگ کو سیٹ جتوانے کے لیے؟ کیا میں یہ برداشت کروں کہ میرے کینڈیڈیٹ کے گاؤں میں 30 پولنگ سٹیشنز پہ قبضہ کیا جائے؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو ہم سے یہی امید رکھنا چاہیے کہ ہم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.